السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امنہ الناس، رواہ ابو داؤد و احمد۔ اسماء اللہ میں مترا ورون دبیانی دھکا اللہ ورون راجا پون اردودا حیا متر اللہ اللہ ہو تار بھندرو مہا سورندرہا اللہ جیم شریشتم پرمم برہمن اللہ رسول محمد رکبرسی اللہ اوم اللہ اللہ انادی دیو سوروپا دھرمن شیاما یدا ہی دھرمسیا گلا نربھوتی بھارتا ابھیوتھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامیہم پریترانایا سادھونام وناشایا دوشکیرتام دھرم سمستھاپنارتھایا سمبھوانی یوگے اندھنتمہ پڑوشنتی سمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایتے تمویا سمبھوتی آمرتا ایتسمننتر ملے چاچاریم سمنویتا مہامد ایتخیات ششیا ساق سمنویتا ایشور سرو بھوتانام ہردسی ارجون تشتھتی بھرام ین سرو بھوتانی ینترا مورانی مایایا۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the world. Most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment, you do we worship and you receive. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, those whose portion is not right and do not stray. There is none worthy of worship beside Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He dictate not, never receive obtain, and there is none like unto him. پریے سجنوں، اسٹیج پر اپستھت معزز مکرم ہمارے علماء کرام اور ہمارے ساتھی جناب قاری توقیر صاحب جن کے والد مکرم کے بارے میں خبر ملی کہ طبیعت خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ والد مکرم کی عمر دراز فرمائے اور صحت عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے۔ دوستو بزرگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام ہندو مسلم ماؤں اور بہنوں اور تمام ہندو مسلم بھائیوں، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤں تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤں تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤں تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤں تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤں تو بات ہے۔ دوستو بزرگوں، میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، پرتما منوشا آدم پتری ہوتی اسمرتا، ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، 1131 ویدوں کی سنکھیا تعداد تھی،
لیکن بڑی مشکل سے 4 گودھی مل پاتی ہے، باقی چیزیں مفقود ہو گئی، کھو گئی، مٹ گئی، ناپید ہو گئی۔ دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ 18 قرآن ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو جو بھوشیہ قرآن ہے اس کے اندر کہا گیا کہ سب سے پہلے منشیہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہیں، اور دھرتی پر رہنے والے سب آدم کی سنتان ہیں، اس لیے سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آدمی کہنے کا کارن کیا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو اس زمانے سے جو دھرم آ رہا ہے، جو مذہب آ رہا ہے، وہی دھرم کا نام اسلام ہے۔ یہ کبھی سناتن دھرم کے نام سے جانا گیا، یہ کبھی سواسوت دھرم کے نام سے جانا گیا۔ اور آپ سورۃ الفاتحہ قرآن کا پہلا چیپٹر یعنی پہلی سورت آپ کھولیں گے تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم سے جانا گیا۔ 30واں پر آپ کھولیں گے سورۃ البینہ تو اسی کو دین قیم کہا گیا۔ دوستو بزرگوں، جس طریقے سے بوتل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے، اور اس کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ ہندی میں اس کو نیر کہیں گے، سنسکرت میں اس کو جل کہیں گے، انگلش میں اس کو واٹر کہیں گے، کہتے ہیں نا؟ تو کئی چیز ہوئی، یہ ایک چیز ہوئی، نام اس کا 5 ہو گیا۔ فارسی میں اس کو آب کہتے ہیں، عربی میں اس کو ماء کہتے ہیں، الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ تو چیز تو ایک ہوئی، لیکن لینگویج اور بھاشا کی وجہ سے اس کے نام الگ الگ ہو گئے، بدلتے گئے۔ تو دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے آپ غور کریں دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر 6500 لینگویج بھاشا لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ بھاشا تو ہر 100 کلومیٹر پر آپ کو چینجنگ اور تبدیلی، پریورتن آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو باضابطہ لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، 6500 بھاشا ہے۔ آپ کے جیب کے اندر نوٹ ہوگا جو بھارت کا 100 کا 50 کا، اس میں دیکھیں تو 15 بھاشا میں لکھا رہتا ہے۔ 100 روپیہ تو 15 بھاشا میں لکھا ہوگا۔ تو میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ یہ لینگویج اور بھاشا کا فرق ہوتا ہے، چیز ایک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور شریشٹھ مورتی بنایا۔ سب سے اچھی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، اور انسان کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ انسان نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو انسان کا مورتیکار کون ہے؟ انسان کا رچیتا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتم پستک پوتر قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، میں نے تمہیں بہت ہی نرالا بنایا ہے، بہت ہی اچھا بنایا ہے، سرو شکتیمان بنایا ہے، شریشٹھ بنایا ہے۔ یو آر بیسٹ پرسن، بہت ہی اچھے انسان ہو۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تم ایشور کے سنویدھان پر چلو، ایشور کے قانون کو مانو۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام ہندو مسلم بھائیوں سے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر انسان شانتی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، اس کی زندگی میں امن ہو، اس کی زندگی اچھی بن جائے، اور اسی کو اچھی بنانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ الٹا سیدھا کام بھی کرنے لگتا ہے، غلط کام بھی کرنے لگتا ہے۔ زندگی اچھی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ جس نے ہم کو بنایا، جو زندگی دی، جو زندگی کا مالک ہے، جو دھرتی کا مالک ہے، جو آکاش کا مالک ہے، جب ہم اس کے نیم پر چلیں گے، اس کے قانون پر چلیں گے، اس کے سنویدھان پر چلیں گے، تب ہمارے آتما کو شانتی پراپت ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد
کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے آتما کو شانتی پراپت ہوتی ہے ایشور کو یاد کرنے سے. تو دوستو بزرگوں، جب ہم اپنے ایشور کو، ہم اپنے لارڈ اور گاڈ کو اپنے ہردے میں بسائیں گے، اس کو یاد